دنیا کے سفاک ترین لیڈر۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ میں کئی ایسے بدنام اور سفاک لیڈر گزرے ہیں جن کے مظالم کی داستانیں اگر پڑھی جائیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان بدنام زمانہ لیڈروں کے ظلم و بربریت کے اثرات آج کی دنیا میں بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ ظالم لیڈر کون تھے۔ کوئن راناوالونا ون آف مڈاگاسکر، یہ مڈاگاسکر کی سب سے پہلی ملکہ تھی۔ 1828 سے 1868 کے درمیان اس ملکہ نے تقریباً 2.5 ملین سے بھی زائد افراد کو قتل کروایا۔ آج دنیا اسے ایک شیطانی ملکہ کے طور پر جانتی ہے۔ یہ لوگوں سے جبری مشقت کرواتی تھی، انکار پر قتل کی سزا تھی۔ مڈاگاسکر کی آبادی 1833 میں 50 لاکھ تھی، جو کہ 1839 میں اس ملکہ کی سفاکیت کی وجہ سے کم ہو کر 25 لاکھ رہ گئی۔ نیرو رومن ایمپر، یہ ایک رومن شہنشاہ تھا جس نے صرف 14 سال حکومت کی، لیکن اس مختصر دور حکومت میں بھی وہ خواتین کی عصمت دری، لا تعداد خاندانوں کے قتل اور شہروں کو جلانے کا ذمہ دار جا ٹھہرایا۔ ایٹیلا دی ہن، یہ انتہائی بے رحم اور قاتل لیڈر تھا اور اس کے اپنے لوگ بھی اس لیڈر کی خون کی پیاس سے ڈرتے تھے۔ یہ تاریخ کا ایک ظالم ترین لیڈر تھا، اس کو بھی لاکھوں لوگوں کی موت کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ آئیون جی ٹرائبل، یہ روس کا پہلا حکمران تھا۔ اس نے لیتھونیا، پولینڈ اور سویڈن کے خلاف 24 سالہ طویل ترین جنگ کا آغاز کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ روزانہ 500 سے 1000 کسانوں کو جمع کرتا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنواتا، اکثر کو مروا دیتا۔ اس دوران یہ حکمران اور اس کا بیٹا اس پرتشدد نظارے سے محظوظ ہوتے۔ حقیقی معنوں میں یہ ایک خوفناک لیڈر تھا۔ لیوپولڈ II، یہ 1865 سے 1909 تک بیلجیم کا بادشاہ رہا۔ اس کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ کانگو کی آزاد ریاست کی تخلیق ہے، جہاں جبری مشقت، غلامی اور عصمت دری عام کی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق اس نے کانگو کے 3 سے 15 ملین افراد قتل کروائے۔ ہلاکو خان، یہ چنگیز خان کا پوتا تھا اور منگول لیڈر تھا۔ اس نے بغداد کا خاتمہ کر دیا تھا۔ ایک ہفتے پر مشتمل شہر کی اس تباہی کے دوران تقریباً 10 لاکھ سے بھی زائد افراد قتل کیے گئے۔ ہیری ٹرومین، یہ امریکہ کا 33واں صدر تھا اور یہی وہ شخص تھا جس نے پہلی بار ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرانے کے احکامات جاری کیے۔ اس طرح صرف چند سیکنڈ میں 2 لاکھ افراد قتل کر دیے گئے۔ اس ایٹم بم کے اثرات ان علاقوں میں آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ کم ٹو سنگ، شمالی کوریا کے اس حکمران کو 1.6 ملین سے بھی زائد افراد کا قاتل قرار دیا جاتا ہے، جو کہ اس کے اپنے ملک کے باشندے تھے۔ اس حکمران نے ظلم و بربریت کی یہ داستانیں پورے ملک میں رقم کی۔ ہیدیکی توجو، در حقیقت یہ جاپانی فوج کا ایک جنرل تھا۔ یہ شخص اس وقت اپنے ملک کے چلتے ہوئے سسٹم سے خوش نہیں تھا، اس لیے جنرل نے وزیر اعظم کی سیٹ اور دیگر ذمہ داریاں اور پوزیشن اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا۔ تاہم اس تمام عمل میں یہ جنرل 5 ملین سے بھی زائد افراد کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرا۔ ہٹلر جرمنی کا مقبول ترین لیڈر تھا۔ تاریخ انسانی کی یہ شخصیت جمہوری طریقہ سے منتخب ہو کر ڈکٹیٹر کے درجہ پر فائز ہوا۔ یہ دوسری جنگ عظیم کا سب سے اہم کردار تھا۔ اس کا جنگی جنون اور مغرورانہ پہلو لاکھوں لوگوں کی اموات کا سبب بنا۔ اس جنگ میں مجموعی طور پر تقریباً 6 سے 8 کروڑ افراد ہلاک ہوئے۔ تاریخ انسانی کی بدترین شخصیتوں میں ہٹلر کا شمار ہوتا ہے۔ آج بھی جس طرح مسلمانوں میں یزید کا نام ایک لعنت سمجھا جاتا ہے، مغربی اقوام کے لیے ہٹلر کا نام اسی طرح لعنت تسلیم کیا جاتا ہے۔ 1945 میں ہٹلر کے خاتمے کے بعد شاید ہی کسی ماں نے اپنے بچے کا نام ہٹلر رکھا ہو۔ جوزف سٹالن 1924 میں ولادیمیر لینن کی وفات کے بعد سوویت اتحاد کا سربراہ بنا۔ 1930 کی دہائی کے آخر میں سٹالن نے عظیم صفائی گریٹ پورک کا آغاز کیا، جسے عظیم دہشت گریٹ ٹیرر بھی کہا جاتا ہے، جو اشتراکی جماعت کو ان افراد سے پاک صاف کرنے کی مہم تھی جو بدعنوانی، دہشت گردی، غداری یا اس کے خلاف ہے۔ سٹالن نے اس مہم کو عسکری حلقوں اور سوویت معاشرے کے دیگر شعبوں تک توسیع دی۔ اس مہم کا نشانہ بننے والے افراد کو عام طور پر قتل کر دیا جاتا یا جبری مشقت کے کیمپوں میں قید کر دیا جاتا، یا پھر وہ جلاوطنی کا سامنا کرتے۔ اس دور میں لاکھوں لوگوں کو ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ 1939 میں سٹالن کی زیر قیادت سوویت اتحاد نے نازی جرمنی کے ساتھ عدم جارحیت کا معاہدہ کیا، جس کے بعد پولینڈ، فن لینڈ، بالٹک ریاستوں،
بیسربیا اور شمالی بوکوینا میں روس نے جارحانہ پیش قدمی کی۔ پولینڈ پر قبضے کے بعد روس کی فوج نے اسٹالن کے حکم پر ایک ہی رات میں 10,000 پولینڈ کے فوجی افسران کو ویران جنگل میں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔